بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر المنطق کا دوسرا باب ہے تصدیقات، اس کا سبق نمبر 10 ہے مادہ قیاس کا بیان۔ یہ اس کتاب کا آخری سبق ہے۔ پارٹ 1 کے اندر ہم نے مادہ قیاس ہوتا کیا ہے وہ پڑھ لیا تھا۔ آج کے سبق کے اندر مادہ قیاس کی جو پہلی قسم ہے ہم انشاءاللہ وہ پڑھیں گے۔ دیکھیں، مادہ قیاس کا جو پہلی قسم ہے اس کو کہتے ہیں تصدیق برہانی۔ یہ اس کی پہلی قسم ہے۔ کل 5 قسمیں ہوتی ہیں اس کی۔ اس تصدیق برہانی کے اندر کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم بات بعد میں کریں گے۔ پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ اس میں ہوتی ہے تصدیق، اور تصدیق کہتے کس کو ہے؟ تصدیق جس کے اندر نا کوئی حکم لگتا ہے، سچ کا حکم لگتا ہے یا جھوٹ کا حکم لگتا ہے، یہ وہی تصدیق ہے جس کو ہم اپنے نحو کی اصطلاح کے اندر جملہ خبریہ کہتے ہیں۔ جملہ انشائیہ بھی نہیں ہے اور نہ ہی مرکب غیر مفید ہے، کیونکہ مرکب غیر مفید ہو یا جملہ انشائیہ ہو یا مفرد ہو، یہ سارے کے سارے تصورات کے اندر آتے ہیں، جیسے کہ میں پیچھے پہلے تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو تصدیق جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، یہ تو ہوگی بات تصدیق کی۔ پھر اس تصدیق کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک اس تصدیق کی قسم ہوتی ہے تصدیق بدیہی، دوسری اس تصدیق کی قسم ہوتی ہے تصدیق نظری۔ اب تصدیق بدیہی کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، تصدیق بدیہی یہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے آپ کو کوئی دلیل بتانے کی ضرورت نہ پڑے، جیسے 4 کا نصف 2 ہے، بالکل واضح بات ہے، یا 2 کا ڈبل 4 ہے، اس کے لیے کوئی دلیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور تصدیق نظری وہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی دلیل بتانے کی ضرورت ہو، اس کو کہتے ہیں تصدیق نظری۔ مثال کے طور پہ جیسا کہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا، پریاں موجود ہیں، جنت موجود ہے، جہنم موجود ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری کی ساری قسمیں تصدیق نظری کی تھی۔ تصدیق آپ نے پڑھ لیا۔ تصدیق میں نے بتایا اس کی 2 قسمیں، ایک ہے بدیہی، دوسرا ہے نظری۔ پھر اگلی بات آپ یہاں پر یہ سمجھیں کہ تصدیق بدیہی ہو یا نظری ہو، اس کی یہ قسمیں ہیں، 4 قسمیں۔ نمبر 1 یقین، نمبر 2 تقلید، نمبر 3 ظن، اور جہل مرکب۔ اب یہ 4 قسمیں کون سی؟ اب اس کو بھی ذرا دیکھ لیں۔ دیکھیں، جو پہلے نمبر پر اس کی قسم ہے یقین۔ یقین کسی چیز کا وہ پختہ اور پکا علم ہوتا ہے جسے توڑا نہیں جا سکتا۔ مثال کے طور پہ 2 کا نصف 1 ہے، آپ کو اس بات کا علم ہو کہ 2 کا نصف 1 ہے، یا 4 کا نصف 2 ہے، یا 2 کا ڈبل 4 ہے، 5 کا ڈبل 10 ہے، یہ ایسا پکا یقینی اور پختہ علم ہے کہ کوئی اس کو توڑ نہیں سکتا، کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ اس کی ایک اور مثال لے لیتے ہیں، اللہ موجود ہے، یہ بھی پکا علم ہے، اس کو توڑا نہیں جا سکتا، اس کو کہتے ہیں یقین۔ یہ اسی تصدیق کی قسم ہے۔ تصدیق کی جو دوسری قسم ہے اس کا نام ہے تقلید۔ تقلید کسی چیز کا وہ پکا، پختہ اور یقینی علم ہے کہ جس کو توڑا جا سکتا ہو۔ مثال کے طور پہ کوئی سیاسی ورکر ہے، اس کا اپنے لیڈر کے متعلق ایک خیال ہے کہ میرا لیڈر سچا اور ایماندار ہے، اس کو پکا یقین ہے اس بات کا، لیکن یہ پکا یقین تو ہے، آپ اس یقین کو اس سے توڑوایا بھی جا سکتا ہے کہ آپ کچھ ایسے ثبوت فراہم کر دیں جس سے اس کی کرپشن ثابت ہو جائے۔ یہ اسی طرح ایک دوست ہے، اس کا اپنے دوست کے متعلق یہ خیال ہے کہ میرا دوست ہمیشہ سچ بولتا ہے، وہ کبھی جھوٹ بولتا ہی نہیں ہے، تو یہ اس کا پکا یقین تو ہے، لیکن یہ یقین توڑوایا جا سکتا ہے۔ آپ اس کو کچھ ایسے واقعات بتا سکتے ہیں، یا آپ اس کو اس کی کوئی ایسی چیٹ ہسٹری بتا سکتے ہیں جس میں اس نے جھوٹ بولا ہو، تو یہ ہو گیا تقلید۔ یعنی پکا اور یقینی علم تو ہوتا ہے یہاں پر بھی، لیکن یہ یقینی علم ایسا ہوتا ہے کہ اس کو توڑوایا جا سکتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر آتا ہے ظن۔ ظن کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، ظن میں علم ہوتا ہے اور پکا نہیں ہوتا، غالب گمان کے ساتھ ایک چیز کا علم ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ دوسری بات کا بھی احتمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی نے آپ سے پوچھا اکرم کہاں پر ہے، تو آپ کو خیال آیا کہ ابھی 10 منٹ پہلے تو میں اس کو گھر چھوڑ کر آیا تھا، تو آپ نے کہہ دیا کہ اکرم گھر پر ہے، لیکن آپ نے جو یہ والی بات کہی ہے، یا آپ نے اپنے غالب گمان کے مطابق ایک بات کہی ہے، عین ممکن ہے کہ وہ اس 10 منٹ کے اندر گھر میں جانے کے بعد دوبارہ چلا گیا ہو کہیں پر، تو اس میں دوسری چیز کا بھی احتمال ہوتا ہے، لیکن ظن غالب اس کا ہوتا ہے جو آپ وہ بات کہتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا ظن۔ چوتھے نمبر پر ہے جہل مرکب۔ اب جہل مرکب سمجھ لیں۔ جہل مرکب میں بھی کسی بات کا یقینی اور پختہ علم ہوتا ہے جسے توڑوایا نہیں جا سکتا، لیکن فرق ہوتا ہے۔ جہل مرکب میں اور یقین میں فرق یہ ہوتا ہے کہ یقین کے اندر بات سچی ہوتی ہے،
اور جہل مرکب کے اندر وہ بات ہی جھوٹ ہوتی ہے، بات غلط ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے کہ میں تو بہت بڑا عالم ہوں، لیکن آتی اس کو بھی پڑھنی بھی نہ آتی ہو، اس کا اپنے متعلق ایک پکا یقین ہے، جزم یقین ہے، لیکن وہ ہے غلط ہے، اور اس کو آپ توڑوا بھی نہیں سکتے کیونکہ وہ بندہ ہی جاہل ہے۔ یا ایک شخص ہے، اس کو ڈرائیونگ نہیں آتی، وہ کہتا ہے کہ میں تو بہت بڑا ماہر ڈرائیور ہوں، آپ اس کو سوچ سمجھانے کی کوشش کر لیں لیکن وہ ایسا بے وقوف ہے، آپ اس سے یہ والی بات منوا ہی نہیں سکتے، تو اس کو کہتے ہیں جہل مرکب۔ تو یہ جو تصدیق ہے، چاہے بدیہی ہو چاہے نظری ہو، اس کا جو قضیہ ہے، اس کا جو جملہ ہے، جملہ خبریہ، یا تو یقین پر مشتمل ہوگا، یا تقلید پر مشتمل ہوگا، یا ظن پر مشتمل ہوگا، یا پھر جہل مرکب پر مشتمل ہوگا۔ تو ان چار کے اعتبار سے کہ تصدیق ان چار میں سے کس پر مشتمل ہے، مادہ قیاس کی 5 قسمیں بنتی ہیں۔ اچھا، اس میں آپ نے ایک چیز اور سمجھنی ہے کہ جو پہلی قسم ہے اس کا نام ہے تصدیق برہانی۔ یہ جو تصدیق برہانی ہے یہ اس یقین پر مشتمل ہوتی ہے۔ تصدیق برہانی میں تقلید بھی نہیں ہوتی، تصدیق برہانی میں ظن بھی نہیں ہوتا، تصدیق برہانی میں جہل مرکب بھی نہیں ہوتی۔ اس کے جو 2 قضیے ہوں گے، 2 ہوں گے، 3 ہوں گے، پھر اس کی وجہ سے آپ ایک نتیجہ قیاس نکالیں گے، وہ سارے کے سارے مقدمات یقینی ہوں گے، ایسے یقینی ہوں گے کہ ان کو توڑوایا نہیں جا سکتا۔ اس کی ایک مثال دیکھ لیتے ہیں تصدیق برہانی کی، جو کتاب کے اندر بھی ہے، بلکہ ہم جب کتاب کی عبارت حل کریں گے تو ہم وہیں پر اس کی مثال دیکھ لیں گے۔ دیکھیں، بدیہی اور نظری آپ سمجھ چکے ہیں، یہ دونوں ہم نے سمجھ لیے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی سمجھ لیا تھا کہ تصدیق یا تو وہ یقین ہوگا اس میں، یا ظن ہوگا، یا جہل مرکب ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کیسے برہان میں یقین ہوگا۔ اب دیکھیں، یہ جو یقین ہے کیسے برہان میں، یہ یقین بدیہی بھی ہو سکتا ہے اور یہ یقین ظنی بھی ہو سکتا ہے۔ ظنی کا مطلب یہ کہ اس کو دلیل سے ثابت کرنا پڑے، لیکن وہ ایسی پکا یقینی مضبوط اور پختہ بات ہو کہ اس کو توڑا نہ جا سکے۔ اگر تو یہ بدیہی ہوگا نا کیسے برہان میں، تو اس بدیہی کے آگے اقسام ہیں، وہ بدیہی کی جو اقسام ہے وہ انشاءاللہ ہم اس سے اگلے پارٹ کے اندر کور کریں گے۔ یہاں پر بات کر لیتے ہیں نظری کے بارے میں، کہ نظری ہو اور ہو یقینی۔ جیسا کہ حضرت نے بھی بیان کیا ہے، کتاب کی عبارت دیکھ لیں، قیاس برہان وہ قیاس ہے جو مقدمات یقینیہ سے مرکب ہو، یعنی اس کے اندر یقین ہوگا، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، خواہ وہ مقدمات بدیہی ہوں یا نظری ہوں۔ یعنی یہ جو یقین ہے وہ بدیہی بھی ہو سکتا ہے اور نظری بھی ہو سکتا ہے۔ نظری کی حضرت نے ایک مثال دی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ پہلا مقدمہ ہے، مقدمہ اولا، اور یہ دوسرا مقدمہ اللہ کا ہر رسول واجب الاطاعت ہوتا ہے، یہ مقدمہ ثانیہ۔ جب آپ ان دونوں سے حد اوسط کو گرائیں گے، اور حد اوسط اللہ کا رسول یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی، تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجب الاطاعت ہیں۔ واجب الاطاعت کا مطلب ہوتا ہے جس کی فرما برداری کرنا ضروری ہو۔ اب دیکھیں ذرا اس کے جو مقدمات ہیں، پہلا مقدمہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اگرچہ یہ پکی یقینی مضبوط اور پختہ بات ہے جس کو توڑا نہیں جا سکتا، لیکن اس کے باوجود یہ بدیہی نہیں ہے بلکہ نظری ہے، کیونکہ آپ کو یہ والی بات دلیل سے ثابت کرنی پڑے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دنیا میں بہت سی جماعتیں، بہت سے فرقے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے۔ یہ اسی طرح اس کا جو دوسرا مقدمہ ہے، اللہ کا ہر رسول واجب الاطاعت ہے۔ اگرچہ یہ پکی بات ہے، یقینی بات ہے، مضبوط بات ہے، پختہ بات ہے جسے توڑا نہیں جا سکتا، لیکن اس کے باوجود یہ نظری ہے۔ آپ کو دلیل سے یہ والی بات ثابت کرنی پڑے گی کہ اللہ کا رسول واجب الاطاعت ہوتا ہے، اس کی فرما برداری کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ایسے برہان کے اندر یقین ہوگا، اس کا مقدمہ اولا ہے یا مقدمہ ثانیہ ہے، پھر اس کے نتیجے کے اندر جو نتیجہ قیاس نکلے گا یہ سارا یقین سے مل کر بنے گا، لیکن یہ یقین بدیہی بھی ہو سکتا ہے، یہ یقین نظری بھی ہو سکتا ہے۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے کیسے برہان جو کہ نظری مقدمات کے اوپر مشتمل ہو اور ہو یقینی، وہ ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اگلے سبق کے اندر ہم کیسے برہان کے وہ مقدمات پڑھیں گے کہ جو بدیہی ہوں، اور بدیہی کی جو اقسام ہیں ہم انشاءاللہ وہ پڑھیں گے۔